دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق و باطل کے بیچ میں ٹکراؤ چلا رہا ہے۔ کبھی حق باطل پر غلبہ پا لیتا ہے تو کبھی باطل حق کو کچھ وقت کے لیے ہرا دیتا ہے۔ فتح اور شکست کی اس ساری کہانی میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ حق فتح تبھی پاتا ہے جب جذبے جنوں ہو جاتے ہیں، جذبات میں تلاطم آتا ہے، ایمان کی حرارت دل کی آخری تہوں تک اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور خلوص متعجہ بن جاتا ہے۔ تاریخ نے فرعونوں کے جبر کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، نمرود کی خدائی کو حقیر مچھر کے ہاتھوں فنا ہوتے دیکھا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کی عبرت ناک موت کو دیکھا۔ یہ سب معجزے تبھی ممکن ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی نے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پیغام حق جہاں الگ الگ یگوں کا سفر کرتا ہوا عرب کے علاقوں تک پہنچا تو وہاں بھی ویرود مخالفت کی وہی روایت دہرائی گئی جو ہر دور میں ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت باطل نظام کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ اس اعلان سے ان کے آبائی مذہب کی شکست کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کے آبا و اجداد یعنی ان کے باپ داداؤں کی روایت کی بلند و بالا دیواریں گرنے لگی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پتھر کے معبودوں کے قدموں تلے زمین بھی کھسکتی جا رہی تھی۔ یہی وہ حقیقت اور حالات تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بدترین دشمن بنا دیا۔ ظلم کے کیا کیا پہاڑ نہ توڑے گئے، ایمانی جذبوں کو پگھلانے کے لیے کیا کیا ستم نہ ڈھائے گئے، دکھوں کے کانٹے مسلمانوں کا مقدر کر دیے گئے، بائیکاٹ، ٹارچر، بھوک مری، ستم کے کیا کیا روپ سامنے نہیں آئے، لیکن اذیت کی راہ پر چلنے والے ذرا نہ ڈگمگائے۔ ان کے قدموں میں پھسلن یا لغزش کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہ ملی۔ ظلم کا ہر وار ان کی پیشانیوں کی چمک کو بڑھاتا گیا اور چراغ سے چراغ جلتے گئے۔ تکلیفوں کی انہی راہوں سے گزر کر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے سرزمین یثرب پہنچے، جہاں سکون کی سانس ملی۔ دعوت حق تیزی سے پھیلنے لگی، لیکن باطل کو یہ سکون کہاں گوارا تھا۔ وہ لوگ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے اور مسلسل تیاریاں کر رہے تھے۔ بالآخر تجارتی قافلے کے تحفظ کے بہانے جنگ کا میدان گرم ہوا۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جذبوں کی فراوانی تھی۔ کفار تعداد میں زیادہ تھے لیکن حوصلوں میں سوائے غرور کی پستی کے اور کچھ نہ تھا۔ اسلام کی تاریخ کا پہلا معرکہ اپنے آغاز سے لے کر انجام تک انوکھے جذبوں کی عکاسی کرتا ہے اور ایک انوکھے جذبوں کو درشاتا ہے۔ میدان جنگ میں ایمان کے جو پھول مہکے اور شہادت کے جو سورج طلوع ہوئے، انہوں نے رہتی دنیا تک اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے نام کو قائم و دائم کر دیا۔ اس معرکے میں کفار کو سوائے ذلت کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مسلمان سرخرو ہوئے اور کفار کے بڑے بڑے سردار یا تو مارے گئے یا قید ہو گئے۔ مسلمان شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور اس سے کئی گنا زیادہ کفار جہنم واصل ہوئے۔ اذیت اور عظمت کی اس داستان کے اور بھی کئی روشن پہلو ہے جو کہ آپ کو آنے والے ایپیسوڈز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ دوستوں، تاریخ اسلام میں جنگ بدر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس جنگ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر جربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس لانے کی کوششیں کی گئی تاکہ اپنے ظلم کا بازار جاری رکھ سکے۔ آخر کار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔
ان کی تمام کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا، اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے اور جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خط لکھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ ان خطوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے بھی پھر قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خط ملے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی ٹھان لی اور تیاریاں کرنے لگا۔ ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا، پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا، تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک لے گیا۔ یہ مویشی مدینہ سے باہر چراگاہ میں چر رہے تھے، وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری قدم اٹھاتے تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 جنگی مہمات یعنی ملٹری کیمپینز الگ الگ علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ ان میں سے کچھ میں تو آپ نے خود بھی شرکت کی، حالانکہ کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ دوستوں، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے گرمیوں کے موسم میں شام جاتے تھے اور شام کا راستہ یثرب سے ہو کر ہی گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ رکھا گیا، اور شام یعنی آج کا سیریا ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا، جس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور ان اونٹوں پر کم سے کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر قیمت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ اس کی نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم فرمایا۔ دوستوں، مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے زیادہ تر مسلمان خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر بار، مال و دولت، تجارتی سامان، باغیچے، کھیت، ہر چیز وہاں جوں کی توں چھوڑ آئے تھے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ کچھ مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت بھی اسی شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دے۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت کو بڑھانے کا ذریعہ تھا، اور اس کے ذریعے کفار مکہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سے جو تجارت کی جاتی اور دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالت جنگ میں تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا۔
وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان ضرور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا تھا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبر ملی تو اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد سے جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے، اور خود اس نے اپنا راستہ بھی تبدیل کر دیا۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سارے سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زیرے تھے۔ ادھر تو یہ لشکر مدینے کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لیے مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی خبر ان سرداروں کو بھیج دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے باوجود وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت کریں گے۔ اگر آ بھی گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اب جب آ ہی گئے ہیں تو واپس کیوں جائے، اب تو مسلمانوں کو مزہ چکھا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائے واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانے گائیں گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کریں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریق نے، جو بنو ظاہرہ کا حلیف تھا، ابو جہل کی اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا کہ اب جبکہ ابو سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں، کیوں مسلمانوں سے جنگ کریں، لہٰذا ہم تو واپس جائیں گے۔